نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرا نام ہے مطیع الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسلامیات 99۔ آج حاضر ہوں ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے وضو کے متعلق کہ وضو کے فرائض کیا ہیں، وضو کی سنتیں کیا ہیں، مستحبات اور مکروہات کیا ہیں۔ وضو نماز کی کنجی ہے۔ نماز کے لیے ضروری ہے کہ وضو اچھا کیا جائے۔ وضو کی کچھ شرائط ہیں، کچھ فرائض ہیں کہ جن کے بغیر وضو مکمل نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے ہیں وضو کے فرائض، یعنی بہت ضروری چیزیں کہ جن میں اگر ذرا سے بھی کمی رہ جائے تو وضو مکمل نہیں ہوتا۔ وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ وضو میں 4 فرائض ہیں کل۔ سب سے جو پہلا فرض ہے وہ ہے چہرہ دھونا۔ یہ سارا چہرہ کان کی لو سے لے کر یہ ٹھوڑی کے نیچے تک سارا یہ دھونا۔ دوسرا ہے ہاتھوں سمیت کونیوں کو دھونا، یعنی جو ہڈی شامل ہے یہ والی، اس سمیت جو ہے وہ پورے بازو کو دھونا۔ اس کے بعد ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور چوتھا فرض ہے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ میں دہراتا ہوں، دوبارہ سن لیں۔ وضو میں کل 4 فرائض ہیں۔ پہلا فرض ہے چہرے کا دھونا، دوسرا فرض ہے ہاتھوں سمیت بازوؤں کا کونیوں تک دھونا، دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا۔ تیسرا ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا، یعنی جتنا سر ہے سر کے چوتھے حصے کا مسح کرنا، یہ فرض ہے۔ اور دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا، یہ فرض ہے۔ یہ 4 کل فرائض ہیں۔ آگے آتے ہیں سنتوں کی طرف۔ وضو میں سنتیں ہیں کچھ جن میں نیت کرنا، بسم اللہ پڑھنا، دونوں ہاتھوں کو 3 بار کلائیوں سمیت دھونا، مسواک کرنا، 3 بار کلی کرنا، 3 بار ناک میں پانی ڈالنا، داڑھی کا حلال کرنا، یعنی داڑھی میں جو ہے وہ انگلی پھیر لینا، پانی ڈال لینا تاکہ جو جگہ ہے یہ تر ہو جائے۔ اس کے بعد ہاتھ کی انگلیوں کو حلال کرنا، یہ ہاتھ کی انگلیاں ہیں ان کا حلال کرنا۔ ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا، یہ بھی سنت ہے۔ سارے مکمل سر کا مسح کرنا 1 مرتبہ، یہ بھی سنت ہے۔ دونوں کانوں کا مسح کرنا، یہ بھی سنت میں آتا ہے۔ اور اگلی سنت ہے ترتیب سے وضو کرنا، بے ترتیبی نہ کرنا، ترتیب سے وضو کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ اور اس کے بعد ہے پے در پے وضو کرنا، کہ ایک عضو کے خشک ہونے سے پہلے دوسرے عضو کو دھونا۔ اسی طرح کچھ مستحبات علماء نے لکھے ہیں، 5 مستحب ہیں۔ دائیں طرف سے وضو شروع کر رہے ہیں، پہلے دائیں ہاتھ دائیں بازو دھونا، پھر دائیں پاؤں دھونا، اس طرح دائیں طرف سے۔ دوسرا ہے گردن کا مسح کرنا، یہ جو ہے گردن کا مسح کرنا، یہ پورے الگ کا نہیں کرنا بلکہ صرف گردن کا مسح کرنا۔ آگے ہے وضو میں کسی سے مدد نہ لینا، یہ بھی مستحب ہے۔ قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا، یہ بھی مستحب ہے۔ پاک اور اونچی جگہ ہو کر بیٹھنا، یہ بھی مستحب ہے تاکہ چھینٹے وغیرہ نہ پڑ سکیں۔ آگے علماء نے 4 مکروہات لکھے ہیں وضو کے، جس میں ہے ناپاک جگہ پر وضو کرنا، دائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا۔ ناک صاف کرنے کا ہاتھ جو ہے وہ بایاں ہے، بایاں ہاتھ اس سے ناک صاف کرنا ہے۔ دائیں ہاتھ اس کا کام ہے کھانا کھانا، اچھے کام کرنا، کچھ چیز لینا، کچھ دینا۔ حضور اسلام کی سنت ہے کہ دائیں ہاتھ سے دیتے، دائیں ہاتھ سے لیتے۔ اس طرح اپنے ہاتھ پہ کام ہے ہاتھوں کے، اور جو ناک صاف کرنے کا کام ہے یہ ہے بائیں ہاتھ کا۔ اس لیے اگر دائیں ہاتھ سے وضو کے دوران ناک صاف کریں گے تو وضو میں یہ مکروہات میں شامل ہے۔ اس کے بعد ہے وضو میں دنیاوی باتیں کرنا، کہ دنیاوی باتیں کرنا یہ وضو کا، اس سے وضو مکروہ ہو جاتا ہے، برکت نہیں رہتی۔ اور اس میں عموماً دیکھا گیا یہ کہ ہمارے نوجوان بالخصوص جب مساجد میں جب وضو کرتے ہیں تو دنیا جان کی ساری باتیں ان کو وہیں پر یاد آتی ہیں، حالانکہ ساری غیر ضروری باتیں ہوتی ہیں اور کچھ 2-4 منٹ لگتے ہیں، اتنا زیادہ دورانیہ ہوتا بھی نہیں وضو کا۔ تو وضو کے دوران دنیاوی باتیں نہیں کرنی چاہیے، یہ بھی دنیاوی کی باتیں کرنا یہ بھی مکروہات میں شامل ہے۔ اور اگلا مکروہ ہے آخری کہ خلاف سنت وضو کرنا، یعنی جو سنتیں بیان ہوئی ہیں ان میں وضو کی سنتیں، جس طرح یہ 3 بار دھونا ہے، یا خلال کرنا ہے، یا ترتیب سے کرنا ہے،
یا یہ سارے جو ہے یہ سارے سنتیں ہیں، یہ خلاف سنت وضو کرنا یہ بھی مکروہات میں شامل ہے۔ اور دیگر کو مسائل ہوں پیش آ جائیں تو کسی قسم کی مسائل تو اپنے جو قرب و جوار کے علماء ہیں آپ ان سے رابطہ کریں، ان سے مسائل پوچھیں اور پوچھ کر چلیں، اسی میں ہماری بھلائی بہتری و خیر ہے۔ مجھے میرے والدین سمیت پوری امت کو رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے، اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔